بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 اور 89۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ فرماتے ہیں نہیں غلافوں میں بند نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس تھوڑے ہی لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب قرآن مجید آیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ پہلے کافروں کے خلاف حضور کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم، جب حضور ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا، انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا، کافروا بھی، پھر انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ یہود جس طرح ان میں اور بیماریاں تھیں، یہ بھی بیماری تھی، وہ ان پہ حق بات تو کوئی اثر نہیں کرتی تھی، لہٰذا وہ کہتے تھے جی ہمارے دل جو ہیں بڑے محفوظ ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی رحمت ہے، کتابیں ہیں، علم ہیں، بڑی نورانی چیزیں ہیں۔ حضور اور حضور کو صحابہ کو کہتے تھے جو تم لوگ باتیں کرتے ہو یہ تو گرد ہیں، یہ غبار ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ باتیں ہمارے دل کے اندر جاتی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، محفوظ ہیں۔ جس طرح قرآن کوئی کتاب محفوظ کتاب، اس کو غلاف میں بند کر دیا جاتا ہے، اس پر گرد نہ پڑے، اس پر غبار نہ پڑے، اس پر دھواں اثر نہ کرے، اس پر مکھی نہ بیٹھے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو بڑے محترم۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے دل محترم ہیں، ان کے دل غلافوں میں بند ہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار پڑی ہوئی ہے ان پر۔ اور جب اللہ کی لعنت پڑ جائے نا، لعنت کا معنی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں۔ جب پھٹکار پڑ جائے، اللہ کی رحمت سے دوری آ جائے، سب سے پہلے نمبر پہ بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قابیل ایک حابیل، جو قاف سے ہے وہ قاتل ہے قابیل۔ اب حابیل اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، حضرت آدم کی شریعت کو فالو کر رہا ہے۔ قابیل بگڑ گیا، اب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کیا، جرم ہوا، مجرم بنا، سب سے پہلے اس کے دماغ نے کام چھوڑا، بھائی کے لاش کو کندھے پہ اٹھا کے پہاڑوں پہ چکر لگا رکھے، کیا کروں اب۔ بالآخر فبعث اللہ غرابا، اللہ کہتے ہیں میں نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، وہ آ کے سمجھائے قابیل کو کہ مردہ لاش کو کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے اس کو دفن کرنا۔ کوے جمع ہوئے، ایک کوا مرا ہوا تھا، انہوں نے زمین کریدی، کوے کو اندر ڈالا، اوپر مٹی ڈالی۔ اس وقت یہ کہنے لگ گیا قابیل اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا، میری عقل نے اتنا کام ہی نہ کیا کہ بھائی کے لاش کو گڑھے میں دفن کر دوں، زمین میں دفن کر دوں، کندھوں پہ اٹھا کے کتنی دیر سے میں چکر لگا رہا۔ کیوں؟ اس نے جرم کیا، مجرم بنا۔ جب جرم ہوتا ہے، جو بندہ مجرم ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں کہیں پہ قتل ہو، قاتل کوئی نہ کوئی ایسی بونگی مار جاتا ہے، جو پولیس والے سیانے ہوتے ہیں، تفتیشی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی پکڑ کے وہ قاتل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ان کی بھی جرم کی وجہ سے، ان کی بھی ان باتوں کی وجہ سے ان کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، اور دل پہ ان کی بات اثر نہیں کرتی۔ قیامت والے دن پھر اللہ نے جہنمیوں کے بارے میں کہا ہے، یہ اس وقت ارمانی ہوں گے، کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہیں گے کہ کاش ہم باتیں ایک دفعہ سن لیتے، پھر سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اس وقت جو تمنا کریں گے، آج دنیا میں موقع ہے ہم لوگ باتیں سنیں رب کے قرآن کی،
اس کو سمجھیں. جب ایک دفعہ بندہ بات سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر میرا اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیتا ہے. تو یہودیوں نے سننا ہی گوارا نہ کیا، سمجھنا ہی گوارا نہیں کیا، تو عمل تو دور کی بات ہے. تو اس لیے وہ کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اکنہ بھی غلافوں کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں کے اندر بند ہیں، محفوظ ہیں، ان کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے نا، ہمارے دل اس طرف نہیں آتے، ہمارے دلوں پہ اور کسی غیر کی بات کا اثر نہیں ہوتا. اللہ نے وجہ بتا دی. بات یہ ہے نحوست پڑی ہوئی ہے ان پر، جرم انہوں نے اتنے کیے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو دھتکارا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کیا، احکام کے اندر تحریف اور انہوں نے تبدیلی کی، لوگوں کو جلا وطن کیا. انہوں نے کچھ تھوڑے جرم کیے ہیں، ان جرموں کی وجہ سے ان کی عقل مار دی گئی ہے، دل پہ ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں تھوڑے ہی یہودی ایمان قبول کرتے ہیں، چند لوگ. ایک دفعہ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا، یہود کے بڑے بڑے 10 علماء تھے، میرے نبی نے فرمایا اگر یہ ایمان لیں ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا، چند لوگ ایمان لیں. ان میں میرے نبی کے ایک خوش نصیب صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے یہ یہودیوں کے عالم تھے، پھر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. ابھی بالکل ایمان ہی لا کے بیٹھے ہیں اور یہودی آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام چھپ گئے. میرے نبی سے عرض کیا حضور پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھئے عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے. جیسے ہی میرے نبی کے قریب وہ یہودی آئے، میرے نبی نے پوچھا ہاں بھئی بتاؤ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی. انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا، بہترین آدمی ہے اور بہترین آدمی کا بیٹا ہے. وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، جی یہ بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑے علامہ کا بیٹا ہے. اور بھی تعریف کی بات کہی. میرے نبی نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے، انہوں نے کہا اللہ اس کو اسلام سے پناہ میں رکھے، اللہ بچائے، کیوں ایمان لے آئے. بس یہ بات جب اس نے کی، عبداللہ ابن سلام نکلے اور زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب یہ گواہی دی تو انہوں نے کہا شرنا وابن شرنا، یہ بدترین بندہ ہے، بدترین بندے کا بیٹا. زبان کے اتنے کچے تھے، ابھی کہہ رہے تھے بہترین ہے، بہترین بندے کا بیٹا ہے. جب عبداللہ ابن سلام ان کے سامنے ایمان لائے، کہنے لگے بدترین ہے، بدترین بندے کا بیٹا ہے. مکر گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں یہودی جو ایمان قبول کریں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ کتاب قرآن ان کے پاس آیا، اور یہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جو ان کے پاس احکام ہیں، کتابیں ہیں، ان سب کی یہ تصدیق کرتا ہے. قرآن میں تو تورات کا ذکر آیا، پتہ چلا تورات بھی کتاب، زبور کا ذکر آیا، انجیل کا ذکر آیا، قرآن میں آیا نا. اور یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن مجید میں جو اصول ہیں، جو ان کتابوں میں اصول تھے وہ سیم تھے. وہ ان کتابوں میں بھی توحید تھی، شرک سے ممانعت تھی، ان کتابوں میں بھی معاد کا ذکر تھا، آخرت کا ذکر تھا، نبوت و رسالت کا ذکر تھا، اس میں بھی ہے. یعنی اصولی باتیں جو موٹی موٹی باتیں ان میں بھی وہی، ان میں بھی وہی، باقی جزیات میں تو اختلاف ہوتا ہے، احکام بدلتے رہتے ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو حضور تشریف لے آئے نا، حضور کی آمد سے پہلے جب یہ کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے تھے نا، اس وقت کہتے تھے کافروں سے اور اللہ سے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ جو حضور آ رہے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما تاکہ ہم تیرے اس نبی پر ایمان لیں. پہلے ان کی یہ کیفیت تھی. اب جب حضور آ گئے، پہچان لیا، علامات پہچان لی، اب مکر گئے، حضور کا انکار کر دیا. وجہ کیا؟ وہی ضد، ہٹ درمی، تعصب، حسد کہ حضور جو ہیں یہ تو اسماعیل کے خاندان سے آ گئے، اسرائیل کے خاندان سے نہیں، حضرت اسحاق کے خاندان سے نہیں آئے. اب یہ ضد ان کو پڑ گئی. حالانکہ اوس اور خزرج والے ان کو کہہ رہے تھے تم تو اس وقت دعائیں مانگا کرتے تھے اور کبھی کبھار کافروں کو کہتے بھی تھے تم آج کل ہمیں مار رہے ہو، ظلم ہم پہ کر رہے ہو، جب حضور آئیں گے ہم حضور کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف قتال کریں گے. اس وقت یہ باتیں کہتے تھے. جب اوس اور خزرج والے نے انہیں سمجھایا نہیں نہیں جو حضور آنے تھے نا یہ وہ نہیں ہے، ان میں وہ علامات نہیں ہیں. پھر علامتیں جس طرح پہلے عرض کیا تھا، بال گنگریالے لکھے ہوئے تھے، انہوں نے سیدھے لکھ دیے. حضور کا قد لکھا ہوا تھا لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور نہ بڑے قد کے ہوں گے نہ چھوٹے قد کے، درمیانے ہوں گے. انہوں نے بنا دیا حضور بڑے قد والے ہوں گے. حضور کے تورات میں نشانی لکھی ہوئی تھی حضور کی آنکھیں بالکل کالی، سیاہ پتلی کالی سے، انہوں نے کہا نیلی ہوگی، بدل دیے خود انہوں نے. اور اس لیے کہہ رہے نہیں نہیں یہ وہ حضور نہیں ہے، یہ علامات نہیں ہے خامخواہ.
اللہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب حضور آ گئے انہوں نے پہچان لیا، اب انکار کر دیا، اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ تو لہٰذا یہ قوم ہی ایسی تھی جو احکام بدل دینے والی تھی، تھوڑی دیر میں بدل جانے والے تھے، اور ڈانٹا گیا ہمیں کہیں تم تو ایسا نہیں کر رہے، پل میں کچھ اور دوسرے پل میں کچھ۔ بالکل ایسے ہی آج وہی حالت آ گئی ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جس طرح پچھلی قوموں نے کیا تھا نا، میری امت بھی عنقریب وہ سارے کام کرے گی جو قوم لوط نے کیا۔ آج یہ امت محمدیہ نہیں کر رہی، لواطت والے کام، گندے کام، دوسرے کام۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، امت محمدیہ نہیں کر رہی، وہی سارے کام ہو رہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتے ہیں نا، دو جوتے ہوتے ہیں نا برابر، بالکل یہ امت محمدیہ بھی بالکل ویسے کام کرنے لگ جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان پہ جن جن کاموں کی وجہ سے عذاب آئے تھے، قوم لوط اپنے ایک عمل کی وجہ سے برباد، قوم شعیب ایک عمل کی وجہ سے، قوم نوح ایک عمل کی وجہ سے برباد ہوئی، اور اسی طرح جو دوسری قومیں ایک ایک عمل کی، آج امت محمدیہ میں وہ ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ اب بھی ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، ہم ہیں بھی حضور کی امت، ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، دنسا دنسی ہو رہی ہے۔ عجیب، حضور نے تو خود فرمایا تھا جب یہ امت کام کرنے لگ جائے گی اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، آندھیاں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، اولے بھی برسیں گے، اور زمینوں کے اندر مسخہ دھنسا دھنسی والا یہ عالم، زمین نگلے گی اپنے بندوں کو، یہ کام تو ہوں گے۔ اور پھر حضور نے سمجھایا جس طرح ایک ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے یکے بعد دیگرے دانے گرتے ہیں، پھر میری امت پہ اس طرح آفتیں آئیں گی۔ آج وہی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔